حضرت عمر خانہ کعبہ گئے، خانہ کعبہ کو ویران پایا، آرڈیننس جاری کیا کہ آج کے بعد حج تمتع کے اوپر میں پابندی کو لگاتا ہوں۔ حج تمتع ایک ایسا حج ہے جس کے اندر عمرہ بھی کیا جاتا ہے اور حج بھی کیا جاتا ہے، پہلے عمرہ کیا جاتا ہے بعد میں حج کر لیا جاتا ہے، یعنی ایک ہی سفر میں دو فائدے اٹھائے جاتے ہیں، عمرے کا بھی اور حج کا بھی۔ خانہ کعبہ ویران ہے اور نیت کیا ہے خانہ کعبہ آباد ہو جائے، اس سے بڑی کوئی نیت ہو سکتی ہے؟ خانہ کعبہ آباد ہو جائے۔ آرڈیننس جاری کرتے ہیں کہ میں حج تمتع کے اوپر پابندی کو لگاتا ہوں، اب لوگ عمرہ الگ کیا کریں اور حج الگ کیا کریں۔ سب سے پہلے جو ان کے آرڈیننس کی مخالفت کرتا ہے وہ کون ہے؟ ان کا اپنا بیٹا عبداللہ ابن عمر ہے۔ ذوالحلیفہ کے مقام پہ جاتے ہیں، لبئی کا کہتے ہیں، عمرے کی اور حج کی تمتع کی کٹھی کی نیت کرتے ہیں، ہر کارے پکڑ کے لے آتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر ہمیشہ جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ آئے ہیں، ہمیشہ بچھی ہوئی پلکوں کے ساتھ آئے ہیں، ہمیشہ سینے کو سکیڑ کے اپنے باپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ آج گردن اٹھی ہوئی ہے، نظریں اٹھی ہوئی ہیں، سینہ تنا ہوا ہے۔ حضرت عمر نے اپنے بیٹے کے بدلتے ہوئے تیوروں کو بھانپ لیا، کہا کیا وجہ ہے؟ میں نے آرڈیننس جاری کیا تھا، میں نے کہ حج تمتع کے اوپر پابندی ہے۔ میرے بھائیو، اگر کائنات میں نیت دلیل ہوتی، اخلاص دلیل ہوتا، نبی کے بعد تو کس کا ہوتا؟ صحابہ کا، اور صحابہ میں بھی اگر دلیل ہوتا تو ابو بکر و عمر کا ہوتا۔ اخلاص نیت ہے۔ اے بابا، آپ نے آرڈیننس کے اوپر پابندی کو لگایا، آپ کا اور میرا منہج عبداللہ ابن عمر اپنے باپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں بابا حج تمتع اس صاحب قبر نبی کی سنت ہے، ادھر ہی بیٹھ کھڑے ہیں نا مسجد النبی کے اندر، اس قبر والے رسول کی سنت ہے، مجھے بتائیے میں آپ کے فتوے کے اوپر عمل کروں کہ اس رسول کی سنت کے اوپر عمل کروں؟ حضرت عمر ایک دم اللہ کی بارگاہ میں شکریہ کے لیے ہاتھوں کو اٹھا دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ایسا بیٹا دیا کہ عمر ادھر سے اگر ادھر ہونے لگے تو پکڑ کے سیدھا کر دے۔ کہ حضرت عمر ضد پہ اڑ گئے؟ آج آپ دلائل سنتے جائیں گے، آج آپ کو بے شمار دلیلیں مل جائیں گی، لیکن کان کے اوپر جو نہیں رینگے گی، بات سمجھ بھی آ جائے، فہم میں بھی آ جائے،